جبری مذہب کی تبدیلی ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتی ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ان کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایسا قطعاً نہیں ہے, بلکہ یہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چیز ہے. اور یہ 2014 میں جسٹس جیلانی نے ایک ججمنٹ دی تھی مائنورٹی رائٹس کے بارے میں. اس میں جو 7 اہم نکات تھے, انفارچونیٹلی اس پہ کسی پہ بھی عمل نہیں ہو رہا. میرا نام طاہرہ حبیب ہے اور میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میں کمپلینٹ یعنی شکایات کے سیل, جہاں پہ پورے پاکستان سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف شکایات آتی ہیں اور آؤٹ ریچ کے کام کو دیکھتی ہوں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جب سے بنا ہے 3 دہائیوں سے زیادہ ہو گیا کہ وہ مائنورٹیز کے ریلیجس مائنورٹیز کے رائٹس پہ اور عورتوں کے حقوق پر اور لیبر کے حقوق پر کام کر رہا ہے. جبری تبدیلی مذہب جو ایک یہاں پہ ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے, جو زیادہ تر جبری تبدیلیاں کروائی جاتی ہیں سندھ میں اور کچھ پنجاب میں بھی ہیں. سندھ میں ہندو مذہب کی لڑکیوں کی زیادہ جبری مذہبی تبدیلی ہوتی ہے اور پنجاب میں کرسچنز کی. لیکن ہمارے ہاں بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جنہوں نے بہت عرصے سے یہ جبری مذہب کی تبدیلی کا رجحان جو ہے نا وہ شروع کر دیا ہے, جو کہ نہ کہ کسی بھی اعتبار سے, انسانی اعتبار سے, مذہبی اعتبار سے, کسی اعتبار سے بھی ایسا قدم نہیں ہے کہ جس کو ہمیں روکنے کی کوشش نہ کی جائے. تو ہم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے سندھ میں ہم نے گھوٹکی میں ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجا تھا, اور اس میں جو فائنڈنگز آئیں اس کے حوالے سے بھی یہی بات سامنے آئی کہ جو جبری مذہب کی تبدیلی ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتی ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ان کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایسا قطعاً نہیں ہے, بلکہ یہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چیز ہے. اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ کہ ہمیں من حیث القوم ایک آواز اٹھانی چاہیے, اور HRCP نے اس پر کافی کام کیا ہے, اور ایک سپریم کورٹ میں بھی اس کے خلاف کچھ مقدمات جو ہیں وہ جب پیش ہوئے تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے آئی رحمان اور ڈاکٹر مہدی حسن جو ہیں انہوں نے اپنی سفارشات دیں تاکہ اس چیز کو ختم کیا جا سکے. یہ بڑی دکھ سے کہنے والی بات ہے کہ فورسڈ کنورژنس کو ختم کرنے کے لیے جو بل پریزنٹ ہوا تھا اس کو بھی ریزسٹنس ملی ہے, مزاحمت ملی ہے. حالانکہ یہ بالکل ایک عام فہم سی بات ہے کہ اگر 18 سال کی عمر سے پہلے آپ ووٹ نہیں دے سکتے, 18 سال کی عمر سے پہلے آپ شادی نہیں کر سکتے, تو پھر آپ اپنا مذہب کیسے تبدیل کر سکتے ہیں. ایک سادہ سی بات ہے کہ آپ کی ذہنی پختگی اس وقت تک نہیں ہوتی, اور اگر کسی کا اپنا مذہب تبدیل کرنے کا خیال ہے تو ہماری اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہر شخص کا, خواہ وہ عورت ہو خواہ وہ مرد ہو, یہ اس کا حق ہے اور وہ اس کو ملنا چاہیے. اور مائنورٹیز کے جہاں تک رائٹس کی بات ہے تو ریلیجس مائنورٹیز کے رائٹس انفارچونیٹلی جو 2014 میں جسٹس جیلانی نے ایک ججمنٹ دی تھی مائنورٹی رائٹس کے بارے میں, اس میں جو 7 اہم نکات تھے انفارچونیٹلی اس پہ کسی پہ بھی عمل نہیں ہو رہا. اس لیے ہمارا یہ سمجھنا ہے کہ مائنورٹیز کے جو ہمارے ہاں حالات ہیں اس میں ایجوکیشن میں بھی ریفارم کی ضرورت ہے, اس میں ایسے لاز بھی بننے چاہیے کہ فورسڈ کنورژنس ختم ہوں, اور اس میں ایسی جو لاز بنے ہوئے ہیں جیسے 2014 کی جیلانی ججمنٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن ایسی ہونی چاہیے کہ جو عبادت گاہیں ہیں دوسرے مذاہب کے لوگوں کی وہ ان کی حفاظت کی جائے, ان کا احترام کیا جائے, جیسا کہ اسلام بھی یہی کہتا ہے, اور جیسے بانی پاکستان جو ہیں جن کو کہ سب لوگ فالو کرتے ہیں ادروائز تو, لیکن جب ان کا جو کہنا ہے کہ ہر شخص جو ہے پاکستان میں فری ہوگا, اپنے ٹیمپلز میں جائے, اپنی مسجد میں جائے, اپنے چرچ میں جائے, یعنی ایک بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ آزادی ہوگی مذہب کی, عقائد کی, اظہار کی. تو وہ تینوں آزادیاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ تعداد میں کم ہیں دوسرے مذاہب کے, جو غیر مسلم ہیں اور ان کی تعداد کم ہے, ان کو یہ آزادیاں میسر نہیں ہیں. اور اس کے لیے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے
جو کوشش کر رہا ہے، ہم اس سے مایوس نہیں ہیں اور اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے اور اس کے لیے کام کرتے رہیں گے۔